سیدہ ہائے سیدہ صبت علی یا مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين هو الذي صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم وصلى الله على سيد الثقلين ونبي الحرمين وإمام القبلتين محبوب رب المشرقين والمغربين مولا الكونين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والله هي مريم الكبرى صلى الله عليه وسلم حضرات گرامی قد بزرگان ملت دوستان عزیز دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے موالیان حیدر کرار محبان اہل بیت علیہم السلام 4 روزہ مجالس کا یہ پروگرام ہمارے محسوسات اور تصورات کی کربلا گجرات کی سرزمین کا نظر پر منعقد ہے۔ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے جہاں سے پیغام اسلامی، پیغام قرآنی اور مقاصد اعظم کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ سامنے بیٹھے رہنے والا مجمع ہزاروں کی تعداد میں اگر ہو تو خطیب کے پاس 1000 گھنٹے ہوتے ہیں جس کا اسے روز محشر جواب دینا ہوتا ہے۔ بہت آسان ہوتا ہے الفاظ کی بازی گری سے مومنین کے دلوں کو جیت کر شامیانہ اڑا دینا، بہت مشکل ہوتا ہے دل سے لفظوں کو نکال کر خون جگر سے تقریروں کو تیار کر کے ان کے دلوں میں اتارنا۔ یہاں سے جب آپ جائیں تو یہ جو دکانیں لگی ہوئی ہیں جن پر ہدایہ تقسیم بک رہے ہیں، ہر آدمی سوچتا ہے جب یہاں سے جائے تو گھر والوں کے لیے کچھ ہدیہ لے کر جائے۔ لے کے جانا بھی چاہیے، ہدیے کے مشتاق لوگ ہوتے ہیں، گھروں پر بچے آپ کے متمنی ہوتے ہیں، مگر یاد رکھیے گا
ان روزوں کا حقیقی ہدیہ یہ نہیں ہے کہ آپ تبرکات خرید کے لے جائیں، حقیقی ہدیہ یہ ہے کہ اپنے دامن میں معرفت کے موتی لے کے چلیں، اور جب آپ یہاں سے جائیں تو آپ یہ بتائیں کہ وہاں کیا ہوا۔ دیکھیے یہ بہت اہم پیغام ہے، اگر کسی علاقے میں رکنے کے اسباب نہ بتائے جائیں اور یہ چلن عام نہ ہوتا تو ولایت کا اعلان غدیر کے میدان میں دب کے رہ جاتا۔ پیغمبر نے 3 دن قافلے کو روک کر فطرت میں یہ بات ودیت کر دی کہ جو لوگ حاجیوں کے منتظر ہیں وہ پوچھیں کہ تاخیر کیوں ہو گئی، اب کوئی چھپانا بھی چاہے تو چھپا نہ سکے۔ آپ یقین کیجئے کہ بڑے بڑے جھوٹے جنہیں امت نے سچا بنایا انہیں بھی غدیر اگلنے پہ پیغمبر نے مجبور کر دیا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ لہذا یہ اجتماع، یہ مومنین کا جمع غفیر، یہ ان کی آمد، یہ ہزاروں روپیہ خرچ کر کے اس پوتر دھرتی پہ قدم زن ہونا، ملکہ حجاب حضرت زینب علیہ مقام کی بارگاہ عالی وقار میں آپ کی حاضری، سرکار سید الشہداء باب الحوائج کی سرکار میں آپ کی حاضری، مولا قبول فرمائیں، جو تمنائیں، جو مرادیں، جو مقاصد آپ لے کر آئے ہیں وہ آل محمد پورا فرمائیں۔ خوش نصیب ہیں آپ، صبح اٹھ کر آ گئے ہیں، ورنہ کتنے لوگ ہیں جو ابھی بھی خواب غفلت میں سو رہے ہیں۔ خدا کرے کہ انہیں بھی توفیق بیداری نصیب ہو جائے۔ ہم یہ عرض کر رہے تھے کل آپ کی خدمت میں کہ عزائے فاطمی کے منانے کا فلسفہ کیوں ہے، کیوں منائی جا رہی ہے، اس کا ایک منظر میں نے آپ کے سامنے کل پیش کیا تھا کہ اس کے اثرات دھیرے دھیرے رونما ہو رہے ہیں۔ دیکھیے ایک جملہ یاد رکھیے گا کہ آپ اگر کسی کو دائرہ تشیع میں لانا چاہتے ہیں، کسی کو شیعہ کرنا چاہتے ہیں تو غدیر آپ ضرور پڑھیے، مگر غدیر سنا کر آپ کسی کو شیعہ نہیں کر سکتے۔ کربلا آپ ضرور پڑھیے، مگر کربلا سنا کہ بہت مشکل ہے کہ آپ کسی کو دائرہ تشیع میں داخل کر دیں۔ اس کا مطلب یہ کہ اسلام میں شیعت تک آنے کا جو ٹرننگ پوائنٹ ہے وہ جناب فاطمہ زہرا کی ذات ہے۔ یعنی اگر آپ ذکر صدیقہ طاہرہ، ان کے حقوق کے حق کے مطالبے کو سلیقے سے ذکر کر دیں تو یقین جانیے لوگ دائرہ تشیع میں داخل ہو جائیں گے۔ اسی لیے پاکستان میں یہ پابندی لگائی گئی تھی صحابہ کے بل کو پاس کرنے کے پس منظر میں کہ آپ فدق نہیں پڑھیں گے۔ کیا کہا تھا آپ؟ فدق نہیں، فدق نہیں، لفظ ہے فدق، فے پہ اور دال پہ دونوں پہ زبر ہے، فدق۔ آپ فدق نہیں پڑھیں گے، یعنی علماء شیعہ کو پابند کیا جا رہا تھا کہ ممبروں سے فدق کا بیان نہ ہو۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ فدق کا بیان کیوں نہ ہو؟ بھئی بات یہ ہے کہ اگر کسی بیوی نے حکومت سے حق کا مطالبہ کیا ہے تو وہ مطالبہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اور یہ بھی توجہ فرمائیے، ایک جملہ اور یہاں پر ایڈ کر دیتا ہوں میں۔ پوری دنیا میں سب سے پہلے، ہمیشہ پہلے عدالت اور حکومت ایک ہی ہوتی تھی۔ عدالت اور حکومت کا سسٹم ایک ہوتا تھا، جو حاکم ہوتا تھا وہی جج بھی ہوتا تھا، جو حاکم ہوتا تھا وہی قاضی بھی ہوتا تھا، وہی عدالت بھی دیکھتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ذل سبحانی جس کو چاہیں حق دیں، جس کا چاہیں حق مار دیں، اس لیے کہ انہیں عدالت کے کٹگرے میں کھڑے ہونے کا کوئی خطرہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھیے گا
یہ کائنات پر احسان ہے علی ابن ابی طالب کا کہ آپ نے اپنے دور حکومت میں سب سے پہلے حکومت کو الگ کیا، قضاوت کو الگ کیا۔ جیوری کا جو سسٹم ہے، عدالت کو جو سسٹم ہے، اس کو مولا کائنات نے اپنے دور حکومت میں الگ کیا۔ مولا یہ عدالت کیوں الگ کی جا رہی ہے حکومت سے؟ کہ تاکہ حاکم جتنے دن کرسی پر رہے اگر کرپشن میں لت پت ہو بھی جائے تو اسے یہ ڈر ستاتا رہے کہ کرسی چھینی، عدالت کے کٹگرے میں کھڑا کر دیا گیا۔ اور قسم خدا کی اگر علی نے یہ قانون نہ بنایا ہوتا تو ملک عزیز میں کوئی گھوٹالہ پکڑا ہی نہ جاتا۔ یہ کرم ہے مولائے کائنات کا۔ اور خالی اتنا ہی نہیں کیا، توجہ کیجئے ایک لفظ میں کہنا چاہتا ہوں، خالی اتنا ہی نہیں کیا بچوں کو سمجھانے کے لیے، چونکہ دیکھیں آپ مجلس سے اٹھ کے جائیں تو آپ کو معلومات میں کچھ اضافہ ہونا چاہیے۔ یہ وزڈم پاور کا دور ہے، بدھیمانی کا دور ہے، عقل و خیرت کا دور ہے۔ یہاں سوشل میڈیا پر ہر روز ہر آدمی کچھ نہ کچھ لکھتا رہتا ہے اور ہر روز عقل کی نئی نئی گتھیاں کھلتی رہتی ہیں اور لوگ سوالات پہ سوالات کرتے ہیں، لہذا آپ کو یہ ساری معلومات کم سے کم ہونا چاہیے، معلومات کا خزانہ آپ کے پاس، کیونکہ یہ مجلسیں خالی نعروں کے لیے نہیں ہیں، خالی واہ واہ کے لیے نہیں ہے، خالی جملے بازی کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ کے ذہن و جگر کو کھولنے کے لیے ہے، معرفت کے چراغ روشن کرنے کے لیے ہے، علم کے اجالے پھیلانے کے لیے ہے، آیات و روایات سے حقائق پہنچانے کے لیے ہے، ادلہ و براہین کا سمندر آپ کو دینے کے لیے ہے، تاکہ آپ یہاں سے جائیں تو آپ ہر دشمن کا منہ توڑ جواب دے سکیں۔ اور دشمن کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے لفاظیاں نہیں چاہیے، آیات چاہیے، روایات چاہیے، ادلہ چاہیے، براہین چاہیے، منطق چاہیے، فلسفہ چاہیے، اور یہ الگ الگ جا کے آپ پڑھتے۔ یہ حسین کا کرم ہے، اس فرش ازا پہ آپ کو سب کچھ ایک ساتھ پلا دیا جاتا ہے، آپ کو سب کچھ ایک ساتھ یہاں دکھا دیا جاتا ہے اور پڑھا دیا جاتا ہے تاکہ آپ ادلہ و براہین سے واقف ہو جائیں۔ مولا کائنات نے اپنے دور حکومت میں جیوری کا سسٹم حکومت سے نکال کر الگ کر دیا۔ اب حکومت الگ ہے اور جج کا سسٹم، قضاوت کا سسٹم، عدالت کا سسٹم الگ ہے۔ یہ خالی مولا نے اپنے دور حکومت میں کیا نہیں، یعنی کاغذی کام نہیں کیا، عملی طور سے یہ کر کے دکھایا۔ توجہ فرمائیے گا، ایک روز ایک یہودی نے آپ کے گھوڑے کی زین چرا لی۔ امام نے کہا یہ میرے گھوڑے کی زین ہے، وہ کہنے لگا حضور یہ میرے گھوڑے کی زین ہے۔ مقابلہ ہوا، دونوں میں بات گفتگو ہوئی، گفت و شنید ہوئی۔ یہودی نے پیشکش رکھی کہ چلیے عدالت سے فیصلہ کرا لیں، حکومت مولائے کائنات کی ہے، زمانہ مولائے کائنات کا ہے، زین مولا کے گھوڑے کی چرائی گئی ہے، توجہ کیجئے گا، اور آپ کی حکومت کے زمانے میں وہ کہہ رہا ہے کہ عدالت سے فیصلہ کر لیجیے۔ آپ نے کہا کوئی بات نہیں، بہت اچھی پیشکش ہے، چلو عدالت میں چلتے ہیں۔ دونوں آدمی عدالت میں پہنچے، جیسے ہی عدالت میں قدم رکھا قاضی نے مولا کو آتے ہوئے دیکھا، قضاوت کی کرسی چھوڑی، کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی امام نے قاضی کو کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا، فوراً اپنے ساتھی کی طرف دیکھا جس سے زین کے مقدمے کی آگے بات چلنی تھی، مقدمہ پیش ہونا تھا۔ مولا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور اپنے ہاتھ سے زین کو لیا اور اس کے پاس دی اور اس سے کہا کہ لے یہ زین میں نے تجھے دی، یہ زین تیری ہوئی ہے، چل کوئی مسئلہ نہیں، ختم کرتے ہیں گفتگو۔ اس نے کہا یا علی ابھی تو عدالت میں آئے ہیں، ابھی تو مقدمہ شروع نہیں ہوا، آپ مقدمہ شروع ہونے سے پہلے ہی ہار گئے۔ نہیں توجہ کی، آپ پہلے ہی ہار گئے۔ امام نے کہا مقدمہ تو اسی وقت ختم ہو گیا تھا جب قاضی کھڑا ہو گیا۔ جب قاضی کھڑا ہو گیا، کہا کیا مطلب؟ کہا جیسے ہی ہم دونوں وارد عدالت ہوئے،
قاضی احتراماً کھڑا ہوا، تیرے ذہن میں یہ سوال آ گیا کہ یہ قاضی کس کے لیے کھڑا ہوا؟ مجھے تو جانتا نہیں، جس کے لیے کھڑا ہوا ہے یہ یہی شخص ہے۔ اب جس کے لیے قاضی صاحب کھڑے ہو جائیں، کیا اس کے خلاف مقدمے کی کارروائی جا سکتی ہے؟ آج میرا جملہ واضح ہو۔ پھر امام متوجہ ہوئے قاضی کی طرف، جب تم قضاوت کی کرسی پہ بیٹھے ہو تو تمہیں یہ ادھیکار نہیں ہے کہ جب دو دعوے دار آئیں تو کسی کے احترام میں کھڑے ہو جاؤ، تمہیں بیٹھے رہنا چاہیے تھا۔ امام نے یہودی سے کہا، میں نے مقدمہ اس لیے واپس لے لیا کہ علی کی عدالت میں جو تجھے ذہنی تکلیف ہوئی ہے علی اسے بھی برداشت نہیں بستر بستر، مسجد مسجد، ممبر ممبر، سلمہ سلمہ، بوزر بوزر، حضرت علی سے پوچھو کہ عدالت کسے کہتے ہیں، حضرت علی سے پوچھو کہ عدالت کسے کہتے ہیں، اور امام حسین سے پوچھو کہ شہادت کسے کہتے ہیں، اور امام حسین سے پوچھو کہ شہادت کسے کہتے ہیں۔ وہ تو اجازت نہیں دی تھی جنگ کی امام نے، وہ تو اجازت نہیں دی تھی جنگ کی امام نے، ورنہ عباس بتا دیتے قیامت کسے کہتے ہیں۔ آواز بلند سلوات۔ توجہ فرمائیے گا، جیسے ہی امام نے اس کے حوالے، اب یہ جملہ سنبھال لیجئے گا، اردو ادب کے چاہنے والوں سے خصوصی گزارش ہے، ماسٹر حضرات بھی ساکنی سے تشریف لا چکے ہیں، مومنین دور دراز سے یو پی اور راجستھان اور گجرات کے مختلف علاقوں سے آئے ہیں، اور جب مختلف مجمع ہو تو پھر لفظوں کے انتخاب میں ذرا سا مشکل ہو جاتا ہے کہ کس لفظ کو کہاں رکھا جائے، مگر یہ بھی فرش اعضاء کا فیض ہے کہ اختلاف سب کے علاقوں کا ہوتا ہے مگر اتحاد فرش اعضاء پہ آتا ہے۔ علاقے جتنے ہی مختلف ہو جائیں مگر فرش اعضاء وہ محور ہے کہ جہاں ساری زبانیں، سارے دل، سارے علاقے جس علاقے میں ضم ہو جائیں اس علاقے کو حسین کا علاقہ کہتے ہیں۔ اور کیجئے گا، اب جیسے ہی یہودی نے زرہ لی، فوراً زرہ کو ہاتھ میں لیا اور اٹھا کے علی کے قدموں میں رکھی، ہاتھوں کو جوڑا، دو جملے ہیں، کہ یا علی آپ کو پتہ کیسے چلا کہ میرے ذہن میں یہ چل رہا ہے؟ توجہ کیجئے گا، علی نے کہا میری تلوار، شاید علی نے کہا ہو میری تلوار نسلوں میں، شجروں کو، شجروں میں، پھولوں کو، پھولوں میں، اچھی نسلوں کو جو تلوار دیکھ لے تو پھر صاحب ذوالفقار کی نگاہوں کا کیا صاحب ذوالفقار کی نگاہوں کا کیا عالم ہوگا؟ کہتا ہے یا علی معاف کیجئے گا، یہ زرہ، اب جملہ جو میں کہنا چاہتا تھا، یا علی معاف کیجئے گا، مجھے زرہ نہیں چاہیے، میں تو آپ کی عدالت کا قد ناپنے آیا تھا۔ اور فرمائیے گا میں تو آپ کی عدالت کا قد ناپنے آیا تھا۔ کس ذات کا نام ہے علی؟ علی کو عادل نہیں کہا گیا، ذو عدل کہا گیا مصدر کے ساتھ، یعنی ایسی عدالت۔ اور جرداق نے لکھا قتل علی بشدت عدلہ، علی اپنی شدت عدالت کی وجہ سے قتل کیے گئے۔ اور یاد رکھیے گا جب انسان راہ عدالت پہ گامزن ہوتا ہے تو سماج چاروں طرف سے حملے کرتا ہے اور وہ تنہا رہ جاتا ہے۔
یاد رکھیے گا. اور یہ عدالت ایک بہت خطرناک پیمانہ ہے. عدالت ایک خطرناک، یہ پگڈنڈی ہے قسم خدا کی، اس پہ ذاکروں کو بھی چلتے ہوئے ڈر لگتا ہے. اس لیے کہ عدالت کا مفہوم ہی یہ ہے کہ ہر شے کو اس کی جگہ پہ رکھنا. دو معنی عدالت کے ہیں. اعطاء کل ذی حق حقہ، ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا، یہ عدالت. غلط فہمی نہ پیدا ہو، مساوات کو عدالت نہیں کہتے. مساوات برابری ہے، عدالت صاحب حق کو اس کا حق دینا ہے. ایک مثال دے دوں بات واضح ہو جائے. ایک ماں کے دو بیٹے ہیں، فرض کیجئے ایک کی عمر 5 سال ہے، ایک کی عمر 20 سال ہے. وہ دونوں کو کھانا پروسنے لگے تو مساوات یہ ہے کہ دونوں کو 2 روٹی دے دے. مگر عدالت یہ ہے کہ جس کے جسم کی جتنی ڈیمانڈ ہے اسے اتنا دے. اگر بچے کو 3 روٹی دے دے تو یہ زیادتی ہے، اس کے خوراک سے زیادہ ہے، لہذا یہ ظلم ہے. اور اگر بڑے والے کو صرف 1 روٹی دے دے تو اس کی بھوک سے کم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مساوات اور ہے، عدالت اور ہے. علی کائنات میں مساوات نہیں برت رہے تھے، علی کائنات میں عدالت برت رہے تھے. اسی لیے ازواج اور اصحاب میں ہلچل مچی تھی کہ اب علی تخت حکومت پہ آ گئے ہیں. اب جو کنبہ پروری ہو رہی تھی وہ علی جیسا عدالت پسند برداشت نہیں کرتا. یاد رکھیے گا، جس سماج میں بھی کنبہ پروری ہوگی وہ علی کے نام کا ہی کیوں نہ ہو، تیسری ذات کی طرف منسوب کیا جائے. یاد رکھیے گا، یہ بات سمجھ لیجئے گا، جہاں بھی اگر کسی انسان کو کوئی پد ملا ہے تو پد کی گریما یہ ہے کہ عدالت کا خیال رکھے. نام علی کا جپو گے اور سیرت فلانے کی اختیار کرو گے. عزاداری میں سیاست زیب نہیں دیتی، سازشیں زیب نہیں دیتی. لہذا یاد رکھیے گا، عدالت کے معنی کیا ہے؟ عدل کے معنی کیا ہے؟ اعطاء کل ذی حق حق کا، ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا. ایک معنی عدالت کی یہ ہے. اور وضع الشیء فی محلہ، جو جس کا مقام ہے اسے اس مقام پہ رکھنا، یہ عدالت ہے. اسی لیے کسی کو کسی کی جگہ بٹھانا یہ ظلم ہے. اور 1400 سال سے ہم اس ظلم پہ لعنت پڑھ رہے ہیں، اس لیے یہ لعنت کا طوق ہم اپنے گلے میں نہیں ڈال سکتے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. دیکھیں بات عدالت کی کہاں سے کہاں نکل گئی. جیو میرے وقت میں یہ 4 بچے بھی شامل ہو گئے. اب ذرا سا میری طرف دیکھیے، اگر میں گھڑی پہ تھوڑا آگے بڑھ جاؤں تو سمجھیے گا 5 آدمیوں نے مل کے پڑھی. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر. لہذا توجہ کیجیے گا، میں عدل کے باب میں داخل نہیں ہونا چاہتا تھا، غیر ارادی طور سے داخل ہو گیا. لیکن آپ نے محسوس کر لیا ہوگا جو میسج میں کنوے کرنا چاہتا تھا انشاءاللہ وہ آپ تک پہنچ گیا ہے کہ علی نے اپنے دور حکومت میں بہت سے کام ایسے ہیں، وقت نہیں ہے نہ موضوع ہے، ورنہ یہ بات خود ایک بہت بڑا عنوان ہے کہ 4 سال کی حکومت میں مولائے کائنات نے کیسے کیسے قوانین بنائے. آج دنیا کے بہت سے ہیومنٹی کے جو قانون حکومتوں میں رائج ہیں، بلکہ یوں کہوں کہ سرکار کی طرف سے جو سویدھائیں عوام تک پہنچ رہی ہیں، یہ ان کے ماتھے کا کمال نہیں ہے، علی کی عدالت کا کمال ہے، علی کے ذہن کا کمال. علی نے جو قوانین، مولا نے جو قوانین معین کیے تھے، آج وہ ان قوانین پر چل رہے. ایک لفظ میں کہہ دوں، آج پینشن کا جو قانون ہے نا، اب
سرکاریں بدلتی ہیں تو نظام اور مزاج بھی بدلتا ہے، لیکن جو پینشن کا قانون ہے یہ کسی حکومت کا قانون نہیں ہے، یہ سب سے پہلے مولا کائنات نے دیا تھا۔ جب ایک انجینئر کو دیکھا کہ وہ بھیک مانگ رہا تھا، آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا حضور یہ ہمارے زمانے کا، وقت کا بہت بڑا انجینئر تھا، بہت بڑا انجینئر تھا، مہندس تھا۔ تو آپ نے پوچھا یہ بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ کہا یہ حکومت میں کا نوکر تھا، سرکاری نوکر تھا، اس کی سرکاری جاب تھی۔ اب آج کل تو داماد کہتے ہیں شاید ماسٹر صاحب، کہ سرکاری داماد تھا، یعنی سرکاری جاب تھی۔ آج ایک معیار یہ بھی یاد رکھیے گا، ہم اپنے بچوں کو یہ کہہ کے پڑھاتے ہیں کہ مولانا صاحب پڑھا لکھا لیں اچھی نوکری مل جائے گی، یہ فطور دماغ سے نکال دیجئے۔ نوکر بنانے کے لیے پڑھائیں گے تو نوکر ہی بنے گا۔ اس کے ذہن میں یہ بات ڈالیے کہ تعلیم اور تربیت تجھے انسان بنانے کے لیے ہے، کمانے کے لیے تجارت کا راستہ کھلا ہے۔ یاد رکھیے گا، تجارت سب سے بڑا اور بہترین راستہ ہے۔ معصوم فرماتے ہیں اللہ نے رزق کو، دو روایتیں، 70 حصوں میں تقسیم کیا، رزق کو 70 حصوں میں تقسیم کیا، اس میں 69 حصے قدرت نے تجارت میں رکھے۔ ایک حصہ ہے ماسٹر صاحب جس میں نوکری ہے، ذاکری ہے، چاکری ہے، خطابت ہے، کتابت ہے، یہ سارے کام ایک حصے میں ہیں۔ 70%، 69 حصہ۔ اور دوسری روایت اکنامک میں، اقتصاد میں بتائی جاتی ہے کہ 99%، اللہ نے رزق کو 100 حصوں میں تقسیم کیا، 99% رزق کو تجارت میں رکھا۔ یہ اور بات ہے کہ تجارت کی برکت کو گجرات نے زیادہ حاصل کیا بنسبت دیگر علاقوں کے۔ اور یاد رکھیے گا اگر تجارت کی برکتیں نہ ہوتی تو پھر اتنے بڑے پروگرام کے انتخاب کے لیے نوکروں سے تو مدد نہیں لی جا سکتی۔ برا نہ مانیے گا، نوکری کی بیساکھی کے سہارے پر اتنے بڑے بڑے پروگرام نہیں کیے جا سکتے، یہ تجارت پہ کیے جا سکتے ہیں۔ اور تاجر بھی وہی کامیاب ہو سکتا ہے جو دولت کو حسین کے لیے صرف کرنا باعث فخر سمجھتا ہے۔ اس لیے خوشا نصیب ہے وہ لوگ کہ جو اپنی دولتوں کو ذکر حسین میں لگاتے ہیں، دولت حسین میں لگاتے ہیں۔ اور یہی فرق ہے، دیکھیے یہ بہت بڑا بنیادی فرق ہے، بات سے بات نکلتی ہے، الکلام یجر الکلام ہوتا ہے۔ اس لیے میں کیا کروں، تھوڑے موضوع کی مجبوری ہے اور آپ کا ذوق سماعت بھی ہے کہ آپ ادھر کے جملے ادھر کے جملے بھی سن لیتے ہیں۔ تو جب بات چل ہی رہی ہے تو موقع سے موقع اگر جملہ آ جائے تو میں سناتا چلا جاؤں آپ کو، غور کیجئے گا۔ ایک صاحب سعودیہ میں حج کرنے کے لیے گئے تھے۔ حج کے دوران انہوں نے ایک ڈرائیور سے پوچھا کہ میاں یہ بتائیے آپ کے یہاں 10 لاکھ حاجی آتے ہیں، 20 لاکھ حاجی آتے ہیں، 10-20 لاکھ حاجیوں کا انتظام بھی آپ لوگوں سے ٹھیک سے نہیں ہو پاتا۔ ہر چیز بکتی ہے، فری میں کچھ نہیں ملتا، ہر چیز خریدنی پڑتی ہے، بٹتا کچھ بھی نہیں ہے۔ مگر یہی معاملہ بالکل برعکس ہے۔ جب ہم کربلا جاتے ہیں، اربعین پہ عراق جاتے ہیں، مشی میں کروڑوں کی تعداد ہوتی ہے، کئی کروڑ لوگ ہوتے ہیں، وہاں نہ کھانے کی پریشانی، نہ پینے کی پریشانی، وہاں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ آپ کے یہاں اتنی پریشانیاں ہیں، اس کی کچھ وجہ بتا سکتے ہیں؟ بڑا خوبصورت جواب تھا اور بڑا معنی خیز جواب تھا۔ دیکھیے کچھ جواب عقیدتی ہوتے ہیں جو ذاکر دیتے ہیں، کچھ جواب حقیقتی ہوتے ہیں جو غیر مدح کر کے دیتا ہے۔ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت کی حقیقت یہ ہے کہ دشمن کے سلے ہوئے لبوں سے مدحت کا فسانہ نکل جائے، مدحت کا ترانہ نکل جائے، لبوں سے مدح سرائی ہونے لگے، مدح گستردہ ہو جائے زبان۔ وہ کہتا ہے حضور بڑا فرق ہے عراق کے شیعوں میں، سعودیوں کی آل سعود میں کا کیا فرق ہے، بہت توجہ سے سنیں گے، بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہے۔ اور یہ فرق آپ ہندوستان کی اس سرزمین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے میں فرق بتاؤں گا آپ، یہ فرق آپ یہاں محسوس کر سکتے ہیں۔ جو لوگ اہل سنت والجماعت اور دوسرے علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ بات اس کو اور سمجھیں گے، شیعہ سماج بھی اس کو سمجھے گا۔ جو سعودی کے ڈرائیور نے جواب دیا وہ آپ سن لیجیے۔ سعودی کا ڈرائیور کہتا ہے کہ حضور
ہم ایک مہینے میں حج کے اتنا کما لیتے ہیں کہ سال بھر بیٹھ کے کھاتے ہیں. آئے میرا جملہ واضح ہو جائے. ہم ایک مہینے حاجیوں کا خون چوس کر ان کو مہنگی ہوٹلیں، مہنگا کھانا، مہنگا ٹرانسپورٹ، مہنگا ویزا، مہنگا ہر چیز دے کر ہم ان کو لوٹ کر حاجیوں کو ایک سال تک آرام سے بیٹھ کے کھاتے ہیں. لفظ بدلوں، ایک مہینہ کماتے ہیں، 11 مہینے بیٹھ کے کھاتے ہیں. لیکن عراق کے شیعہ 11 مہینے کماتے ہیں، ایک مہینہ حسین پر لٹاتے ہیں. مہینے کماتے ہیں، ایک مہینہ حسین کے لیے لٹاتے ہیں. تم سے 20 لاکھ کا انتظام نہیں ہوتا، وہ 8 کروڑ کا انتظام کر لیتے ہیں. اس کا مطلب سمجھے آپ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوٹنے والے بھی ہیں، لٹانے والے بھی ہیں. اپنا اپنا مقدر ہے کہ لوٹتے کون ہیں، لٹاتے کون ہیں. ایک صلوات پڑھنے محمد اور آل محمد. کوئی یزید بھی اس کو مٹا نہیں سکتا، کوئی یزید بھی اس کو مٹا نہیں سکتا. جسے یقین کی دولت لہذا غور کیجئے گا. وہ مہندس، شاید میں اپنی بات پہ واپس پلٹتا ہوں، وہ جو مہندس جو بھیک مانگ رہا تھا، مولا نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ حکومت میں کام کرتا تھا، سرکاری داماد تھا، کام کرتا تھا، اب یہ ریٹائر ہو گیا ہے. تو حکومت نے اس کو جب تک کام کرتا تھا تنخواہ دی، اب اس کو فارغ کر دیا ہے، تو اب یہ اپنا آذوقہ حیات چلانے کے لیے بھیک مانگ رہا ہے. اس وقت امام نے فرمایا یہ تو ظلم ہے. جب اس میں طاقت تھی فاستعملوہ، جب اس میں قوت تھی، طاقت تھی، تو تم نے اسے استعمال کیا، اور جب اس کی طاقتیں جواب دے گئی تو تم نے اسے اٹھا کے پھینک دیا. تو لوگوں نے کہا مولا جب تک کام کرتا تھا کام کی تنخواہ لیتا تھا، اب یہ کام نہیں کرتا ہے تنخواہ کیوں لے؟ تو اب آپ نے فرمایا اسے حق تقاعد دیا جائے. کہ حق تقاعد کیا ہے؟ کہ حکومت میں کام کرنے کی وجہ سے اس کی قوتیں جو چلی گئی ہیں، تو ضعیفی کے دور میں اسے بیٹھے رہنے پر بھی حکومت اس کو پرورش کرے، حکومت اس کا پالن پوشن کرے، حکومت اسے دے. اس کا نام ہے حق تقاعد. حق تقاعد کا انگریزی ترجمہ ہے پینشن. اور فرمایا آپ نے تو یہ جو بزرگ حضرات سرکاری محکمے سے ریٹائر ہو کے بیٹھے ہیں، انہیں سرکاروں کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے شہنشاہ نجف کا شکریہ ادا کرنا. بہت سے قانون ہیں، میں ان باتوں کی طرف نہیں جاتا. عدالت کی طرف میں اس لیے لے کر آیا ہوں کہ مولا کائنات نے سب سے پہلے عدالت کو حکومت سے الگ کیا تھا کہ اگر حاکم وقت کوئی کرپشن کر دے، چھوٹا موٹا کرپشن اور کر دے. پہلے لوگ دودھ میں پانی ملاتے تھے، اب تو پانی میں دودھ ملا ہوا ہے نا. تو اس لیے اب تو کچھ کہنے کی بات ہی نہیں ہے، اور ویسا کچھ بولنے کی گنجائش بھی نہیں ہے.
لب کشائی کا زمانہ گھور کل یگ ہے، قسم خدا کی گھور کل یگ ہے، لفظ آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ خیر ہمیں کوئی مطلب بھی نہیں ہے استعمال کرنے سے، ہم تو صرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ مولا کائنات نے اپنے دور حکومت میں عدالت اور حکومت کے سسٹم کو کیوں الگ کیا۔ توجہ کیجئے گا، چونکہ پہلی دوسری تیسری حکومت کے یہاں حکومت اور عدالت ایک تھی، اس لیے حق کے زہرا غصب کر لیا گیا۔ جناب سیدہ نے حق کا مطالبہ کیا۔ اب یہاں سے، اور یہ بھی یاد رکھیے گا، جناب سیدہ نے سوال نہیں کیا، حق کا مطالبہ کیا۔ سوال فقیر کرتا ہے، مطالبہ مالک کرتا ہے۔ آپ لفظوں کی پریبھاشا سمجھیے، الفاظ کا چناؤ عصمتوں کے لیے بہت ذمہ داری سے کرنا چاہیے۔ غیر ذمہ دارانہ بیان آل محمد کی توہین ہے، اور آل محمد کی توہین ناقابل برداشت ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ سیدہ سوال کرنے گئی تھی اور مانگنا نہیں آتا تھا، تو یہ آل محمد کی توہین ہے۔ عوام کو بھی ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے۔ عصمتوں کے لیے جو لفظ شان رکھتے ہیں وہی لفظ استعمال ہونا چاہیے۔ یہ تو ہماری مجبوری ہے، ورنہ آل محمد کی فضیلت وہی کے لفظوں کے دھلے ہوئے الفاظ کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ تو ان کا کرم ہے کہ انہوں نے گناہگاروں کو بھی اجازت دے دی ہے مدح سرائی کی، ورنہ آیت کے بغیر مدح ہو کہاں سکے گی، روایت کے بغیر مدح ہو کہاں سکے گی، عصمت کے بتائے ہوئے طریقے کے بغیر مدح کہاں ہو سکتی ہے۔ جب شہزادی نے مطالبہ کیا، اب میں جو جملہ کہہ رہا تھا میں واپس پلٹ کے اپنی گفتگو کو آخری مرحلہ تک لے جانا چاہتا ہوں۔ شہزادی کا ذکر ہم جو کر رہے ہیں عزائفات میں، وہ کیوں؟ چونکہ جناب سیدہ کا ذکر ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ کیا مطلب ہے ٹرننگ پوائنٹ؟ یعنی اگر ہم سلیقے سے سیدہ کا ذکر کر دیں اور امت کو جناب سیدہ کی مظلومیت سے آشنا کر دیں، تو کوئی باشعور مسلمان ایسا نہ ہوگا جو قاتلوں کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ شریف النفس مسلمان، باضمیر مسلمان، باشعور مسلمان، رسول کا کلمہ پڑھنے والا مسلمان، قرآن کی تلاوت کرنے والا مسلمان، وحی پہ ایمان لانے والا مسلمان، عظمت پیغمبر کا قصیدہ پڑھنے والا مسلمان، صبح شام مکی و مدنی کا گنگنانے والا مسلمان، کبھی بھی پیغمبر کی ایک لوتی بیٹی پر ظلم کرنے والے ظالموں سے راضی نہیں ہو سکتا۔ یا تو وہ مسلمان نہیں ہے اگر راضی ہے تو، اور مسلمان ہے تو راضی ہو نہیں سکتا۔ آپ کو بتانا ضروری ہے۔ ٹرننگ پوائنٹ کیا ہے یہ سمجھ لیجئے، جناب سیدہ کا ذکر ہے۔ اور یہ باتیں اگر تکراری بھی ہیں تو سن لیجئے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں وہاں شاید پچھلے سال پڑھ چکے ہیں، ہو سکتا ہے ہمیں یاد نہیں کہ پچھلے سال پڑھ چکے ہیں، لیکن اگر پڑھ بھی چکے ہیں تو دوبارہ سن لیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیزیں اہم ہیں، لوگ بدلتے رہتے ہیں، اس لیے میسج کنوے ہوتا رہنا چاہیے۔ ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں علماء اہل سنت والجماعت میں، دیوبند کے پڑھے ہوئے تھے، اور یہ میگریٹ کر کے ہجرت کر کے پاکستان چلے گئے تھے۔ پاکستان کے سرزمین پہ جا کے انہوں نے بہت سے مناظرے، جو وہاں کے ذاکر حضرات ہیں، ذاکرین حضرات ہیں، جو عام طور سے علم سے خالی ہوتے ہیں اور ایک ڈھول کی طرح ہوتے ہیں جس میں اندر کچھ نہیں ہوتا، اوپر خالی لفاظیاں اور القاب ملا ماشاءاللہ ہوتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جن کا نہ ایک لفظ روایت سے تعلق ہوتا ہے، نہ ایک لفظ کا آیت سے تعلق ہوتا ہے۔ صدری علوم ہوتے ہیں جو سینہ بسینہ منتقل ہوتے ہوئے، ایسے سینہ بسینہ جس کے حصول میں پسینہ بھی نہ نکلا ہو، خون جگر تو دور کی بات ہے۔ ایسے کچھ لوگوں کو انہوں نے، شکریہ، ایسے کچھ ذاکرین کو علامہ اسماعیل میرٹھی نے ہرا دیا، دیوبندی نے۔ اب ظاہر ہے کہ جب مناظرہ جیت کے کسی شیعہ ذاکر سے وہ آ گئے، میں نے ذاکر کیوں کہا؟ عالم مناظرہ کبھی نہیں ہارتا، عالم مناظرہ نہیں ہارتا، یاد رکھیے۔ اور آپ بھی ایک نسخہ سن لیجئے، بات آ گئی نا، ایک نسخہ سن لیجئے۔ معصوم فرماتے ہیں جب کبھی تم ہمارے دشمن سے مقابلہ کرنے لگو، جب کبھی فیس بک پر، واٹس ایپ پر، ویسے چوراہے پر کھڑے ہو کے کہیں بھی کسی بھی وقت اگر دشمن اہل بیت سے کبھی مقابلہ، مناظرہ، لفظی بازی گری ہونے لگے
ادلہ و براہین کا رد و اخذ ہونے لگے، کبھی بات ہونے لگے اور تم اس مقام پر پہنچ جاؤ کہ مقابل کی دلیل کا تمہارے پاس جواب نہیں ہے، تو لمحے میں توقف کرنا، خاموش ہو جانا، اس خاموشی کے توقف کے مرحلے میں ہم سے توسل کرنا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ توقف کرنا، توقف کے مرحلے میں اس لمحے میں ہم سے توسل کرنا، پھر دیکھنا زباں تمہاری ہوگی، بیان ہمارا ہوگا، بول تم رہے ہوگے، کلام ہمارا ہوگا، ادائیں تمہاری ہوں گی، عطائیں ہماری ہوں گی۔ ہم اپنے دوستوں کو دشمنوں کے نرغے میں نہیں رہنے دیتے، ہم اپنے دوستوں کا ہر محاذ پر خیال رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہے، توجہ کیجئے گا۔ لہٰذا جب وہ ذاکرین سے مناظرہ جیت کر جشن منا رہے تھے اور جیت کا جشن منا رہے تھے، اسی دوران کسی نے آ کے میسج دیا کہ مولانا صاحب ایک مرد مومن ہے، ہمارے گاؤں کا ایک بزرگ سید ہے، سید یعنی آل رسول، آل رسول یعنی اولاد فاطمہ زہرا صدیقہ طاہرہ، وہ آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہے۔ اس نے بڑی سی پنجابی میں موٹی سی گالی دی جو میں لفظ نہیں ادا کر سکتا۔ اس نے گالی دے کے کہا کہ جاؤ اس کو بھگاؤ یہاں سے، مجھے کوئی بات نہیں کہنی۔ جو میسج لے کے آیا تھا اس نے کہا قبلہ ذرا زبان پر لگام دیجئے، جسے آپ گالی دے رہے ہیں وہ سید ہے، وہ اولاد فاطمہ ہے، ہم بحیثیت اہل سنت والجماعت سادات کرام کا دل کی گہرائیوں سے احترام کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کا شجرِ نسب صدیقہ طاہرہ سے ملتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کو بات نہ کرنی ہے تو نہ کیجیے، مگر اس طرح سے آپ اہانت سید نہیں کر سکتے، توہین نہیں کر سکتے۔ جیسے ہی اس علامہ اسماعیل میرٹے نے یہ بات سنی کہ توہین نہیں کر سکتے، فوراً متوجہ ہوئے، کہنے لگے اچھا وہ اتنا بڑا ہے کہ جس کے احترام کے لیے تم مجھ سے بدتمیزی کر رہے ہو، مجھ سے اس طریقے کی بات کر رہے ہو؟ کہ آپ اولاد زہرا نہیں ہیں، آپ کا وہ مرتبہ نہیں ہے جو اس برد مومن کا۔ میں عالم ہوں، آپ ہوا کریں عالم، لیکن وہ گاؤں کا بزرگ سید ہے، لہذا وہ قابل اعتبار ہے ہمارے لیے۔ کہا اچھا لے کر آؤ اسے سامنے، ہم بھی تو دیکھیں کتنا بڑا قابل اعتبار ہے۔ اسے کہتے ہیں غرور، اور جیت کا غرور بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اور یہ جیت کے آیا تھا نا، اور جیت کا غرور جب سر چڑھ کے بول جائے تو پھر ٹھوکر لگ جاتی ہے، کاش میرا جملہ واضح ہو جاتا۔ اور یاد رکھیے گا، غرور یوں تو ہر طرح کا غرور برا ہے، سب سے خطرناک غرور ہے علمی غرور، اہل علم کا اپنے علم پر غرور و گھمنڈ۔ یاد رکھیے گا، الکبر رضا اللہ، تکبر اللہ کی رضا ہے، کبریائی اس کو زیب دیتی ہے۔ من تکبر فقط نازع رداءہ، جو تکبر کرتا ہے وہ ردائے الہی کو کھینچ رہا ہے، اور جو ردائے الہی کو کھینچتا ہے وہ عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ لا يدخل الجنہ، معصوم فرماتا ہے پیغمبر کی حدیث، لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الکبر، وہ انسان جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا جس کے دل میں بندگان خدا کے لیے ذرہ برابر بھی تکبر پایا جائے۔ یاد رکھیے گا، علی کو حیدر کرار کے لقب پہ فخر نہیں تھا، علی کو ابو تراب کے لقب پہ فخر تھا۔ اور فرمائیے گا، ساری طاقتیں جس کے پاس ہوں، وہ اپنے شیر و غضنفر ہونے پہ فخر نہیں کرتا تھا، وہ مٹی پہ بیٹھ جانے کو باعث فخر سمجھتا تھا، اپنے آپ کو ابو تراب کہلوانے پہ فخر کرتا تھا۔ اور فرمایا آپ نے، لہذا انہیں غرور پیدا ہوا، اور غرور جو ہے وہ بہت خطرناک شے ہے۔ جیسے ہی اس کو یہ غرور ہوا، اس نے کہا کہ لاؤ بلاؤ اس کو،
سید آئے اور آنے کے بعد بڑے ادب سے ان کے ساتھ سلام کیا، بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا، آنے والے سید نے، حضور آپ عالم ہیں، فاضل ہیں، فقیہ ہیں، سمجھدار ہیں، اور ماشاءاللہ رسول کے کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں، قرآن پڑھے ہوئے ہیں۔ میں تو ایک سیدھا سادھارن سا آدمی ہوں، مجھے کچھ نہیں پوچھنا ہے آپ سے، صرف 2 باتیں معلوم کرنی ہے اپنے علم میں اضافے کے لیے۔ ان کا جواب آپ کو ہاں اور نہیں میں دینا ہے، یس اور نو، ہاں یا نہیں، بس یہ 2 لفظیں آپ بتائیے گا کہ ہاں اور نہیں۔ نہ مجھے دلیل چاہیے، نہ مجھے برہان چاہیے، نہ مجھے آیت چاہیے، نہ روایت چاہیے، نہ تاریخ چاہیے، نہ تفسیر چاہیے، نہ علماء کے بیان چاہیے، نہ منطق چاہیے، نہ فلسفہ چاہیے، مجھے صرف 2 لفظوں میں جواب دیجیے گا، ہاں یا نہیں۔ کہنے لگے اچھا پوچھو۔ آپ نے پوچھا یہ بتائیے، توجہ سے اب جملہ سنیے گا، کہتا ہے یہ بتائیے رسول کی اکلوتی بیٹی صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ زکیہ بطول، عظمتوں کے ہمالیائی پروت سے بلند ذات گرامی حضرت صدیقہ طاہرہ دربار خلافت میں اپنا حق مانگنے گئی تھی یا نہیں؟ دربار خلافت میں حق مانگنے گئی تھی یا نہیں؟ اس نے کہا تاریخ کا قبلہ کچھ تاریخ نہیں، اس نے کہا مفسرین آیات کچھ آیات روایات مفسرین کچھ نہیں، ہاں یا نہیں؟ تاریخ کیا کہتی ہے، آپ کیا کہتے ہیں، گئی تھی یا نہیں گئی تھی؟ یس اور نو میں جواب دیجیے۔ اس نے کہا ہاں گئی تھی۔ اب پورے گاؤں والے سمٹے ہوئے ہیں، جو جیت کا جشن چل رہا تھا وہ چراغ خاموشہ کی طرح بالکل خاموش ہے اور چپ چاپ سب کھڑے ہوئے سن رہے ہیں۔ سید زادے نے بڑے ادب سے پوچھا، بڑے احترام کے ساتھ پوچھا، یہ بتائیے سیدہ اپنا حق مانگنے گئی تھی یا نہیں؟ اب سب کی نگاہیں اس عالم پر ہیں اور اس بولنے والے پر ہیں، جیسے اس وقت آپ کی نگاہیں میرے اوپر ہیں، ایسی اس وقت نگاہیں اس بولنے والے سید پر تھی اور اس عالم پہ تھی کہ یہ کیا گفتگو کر رہے ہیں۔ اب اس نے پوچھا کہ دوسرا جواب یہ، اگر گئی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں گئی تھی۔ اب المومنین نے سن لیا، سارے مسلمانوں نے سن لیا کہ گئی تھی۔ اب پوچھا اس نے کہ یہ بتائیے اس دربار خلافت میں بنت رسالت کو، دربار خلافت میں بنت رسالت کو حکومت نے فاطمہ کو ان کا حق دیا یا نہیں؟ ہاں میرا جملہ واضح ہو جائے، حق دیا یا نہیں، یس اور نو؟ اس نے کہا وہ آیات روایات یہ کہتے ہیں وراثت نہیں ہوتی۔ کہا میں نے وراثت پوچھا نہیں، میں نے ہبہ پوچھی نہیں، میں نے تو صرف حق پوچھا ہے کہ حق دیا یا نہیں۔ بھائی 2 ہی صورتیں، یا دیا ہے یا نہیں دیا ہے، جو بھی صورتحال ہوئی، آپ عالم ہیں، آپ نے تاریخ پڑھی ہے، آپ سب کچھ جانتے ہیں، بس آپ ایک جملے میں بتا دیں۔ اب علامہ اسماعیل بیرٹی کہتے ہیں میں زمین پر نگاہیں گڑا کے بہت دیر تک سوچتا رہا کہ کیا جواب دوں، آخر میں گردن اٹھائی تو کیا دیکھا، اتنے میں پورا گاؤں اپنی آستینوں کو چڑھائے ہوئے ہے، لاٹھی اور ڈنڈے کو اکٹھا کیے ہوئے ہے، تلواریں اکٹھا ہو گئی، اسلحے اکٹھا ہو گئے، اور مولوی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنے لگے میں وہ لفظ تو نہیں کہہ سکتا، حرمت منبر کے خلاف ہے، یاد رکھیے گا لفظوں میں انتخاب اور لفظوں کے انتخاب میں احتیاط ہمارا طرح امتیاز ہے، اس لیے لفظوں کی بازی گری میں بھی ہم ادب کے دائرے سے خارج نہیں ہو سکتے۔ مگر گاؤں والوں کو جو جملہ تھا وہ جملہ تو نہیں بتاؤں گا، لیکن معنی کو، لفظ کو پلٹ کر اسی مفہوم تک آپ کو پہنچاؤں گا۔ ان لوگوں نے یہ کہا قبلہ وہ کون غیر حلالی تھے جنہوں نے سیدہ کو ان کا حق نہیں دیا؟ آئے میرا جملہ واضح ہو جائے۔ عربی زبان کا ایک مقولہ ہے الکنایۃ ابلغ من التصریح، اشارہ
کھول کے پڑھنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اشارہ وضاحت سے کہیں بہتر ہے، لیکن ابلغ، زیادہ بلیغ۔ توجہ فرمائیے گا، جیسے انہوں نے کہا حضور بس آپ ان کا نام بتا دیجیے، آستینیں چڑھ گئی، ڈنڈے نکال لیے، ان کا بس آپ ان کا نام بتا دیجیے۔ اب علامہ اسماعیل میرٹھی کہتے ہیں کہ میں زمین سے اٹھ نہیں پا رہا تھا کہ انہیں میں کیا بتاؤں جن کے ناموں پہ مناظرے جیت کے آیا ہوں۔ لفظ سنیے، جن کے ناموں پہ جیت کے آیا ہوں ان کے کارناموں کا کیا بتاؤں۔ ہائے میرا جملہ واضح ہو جاتا، میں ان کے کارناموں کو کیا بتاؤں کہ انہوں کون تھے۔ لوگ اصرار پہ اصرار کرنے لگے اور مجھے یہ خیال آ گیا کہ یہ ہیں مسلمان، یہ ہیں رسول کے کلمہ گو، جنہیں رسول سے بھی محبت ہے، سیدہ سے بھی محبت ہے، اولاد سیدہ سے محبت ہے۔ جب یہ گاؤں کے کم پڑھے لکھے لوگ عظمت سیدہ کو اتنا مانتے ہیں تو مجھے پڑھ لکھنے کے بعد کتنا ماننا چاہیے۔ میرا ضمیر بیدار ہوا، میرا شعور بیدار ہوا، میں صدیقہ طاہرہ کے حق کو سن کر متوجہ ہوا، متاثر ہوا۔ میں نے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ کہا ہم ان لوگوں پہ لعنت کرنا چاہتے ہیں، صدیقہ طاہرہ کے دامن سے وابستہ ہونا چاہتے ہیں۔ کہا پھر اس کا ایک ہی علاج ہے، سب مل کے پھر کلمہ ولایت پڑھنا شروع کر دو۔ اور پورا گاؤں علامہ اسماعیل میرٹھی سمیت شیعہ ہو گیا۔ آپ نے توجہ نہیں کی، پورا گاؤں علامہ اسماعیل میرٹھی سمیت شیعہ ہو گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ زہرا کا ذکر ٹرننگ پوائنٹ ہے، سیدہ کا ذکر ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ آپ ذکر زہرا کیجئے اور بتائیے اعضائے فاطمی کے ذریعے سے فساد نہ پھیلے، فتنہ نہ پھیلے۔ حکمت کے چشمے جاری کیجئے کہ فتنے کا سد باب بھی ہو جائے اور کھلے ہوئے اور بند دلوں کی گرہ بھی کھل جائے اور شعور کے چراغ روشن ہو جائیں۔ اگر آنے والے 10 12 15 سال میں عزائے فاطمی میں کا یہ اثر ہوا کہ لعنت بر دشمن زہرا پر پابندی لگائی گئی تو کم سے کم ایک سچے مسلمان کے سمجھ میں تو آ رہا ہے نا کہ رسول کے دشمن کون ہیں۔ تو دھیرے دھیرے آپ اپنا کام کیجئے، آپ وظیفے کے ذمہ دار ہیں، آپ نتیجے کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ آپ کا کام اپنا وظیفہ ادا کرنا ہے، نتیجے کی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے۔ ناکام دعاؤں کی تاثیر بدل دیں گے، لوہے پہ جو لکھی ہے وہ تاثیر بدل دیں گے۔ مایوس نہ ہو، راہب آیا تیرے زہرا پر، شبیر ابھی تیری تدبیر بدل دیں گے۔ جزاک اللہ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ لہذا جناب زہرا کا ذکر ٹرننگ پوائنٹ، آپ وظیفے کے ذمہ دار ہیں، نتیجے کی ذمہ دار نہیں۔ ہمیں اپنی ذمہ داریاں نبھانا ہے، نتیجہ اس کے ہاتھ اور وہی نتیجہ دے گا۔ دیکھیے آپ یہ نہ سوچئے مجلسوں سے کیا ہوگا، جلوسوں سے کیا ہوگا، روزانہ ہم جلوس لے کے نکلتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے۔ آپ فائدے کی فکر نہ کیجیے۔ سرزمین پاکستان پر ایک علاقے سے شیعہ حضرات جلوس لے کے جاتے تھے، علاقے کے اہل اسلام نے۔ اچھا یہ بھی عجیب مصیبت ہے، حسین کا جلوس شرما جی کو برا نہیں لگتا، ماتھر جی کو برا نہیں لگتا، مودی جی کو برا نہیں لگتا، یوگی جی کو برا نہیں لگتا، کسی بھی ہندوازم میں کسی کو بھی حسین کا جلوس نہیں۔ یہ پتہ نہیں عبدل کو کیا ہو جاتا ہے، سب سے زیادہ جو کھلتا ہے عبدل کو کھلتا ہے، باقی کسی کو نہیں کھلتا، کسی مذہب کو نہیں کھلتا۔ آپ جلوس لے کے جائیں تو عبدل لوگوں کو، اب یہ میرے لفظوں کا انتخاب ہے، معذرت چاہتا ہوں سمجھیے گا، عبدل لوگوں کو پریشانی ہوئی، انہوں نے پولیس میں کمپلینٹ کروا دی، کہا یہ شیعہ حضرات جو ہے یہاں سے حسین کہتے ہوئے مولا کا جلوس لے کے جاتے ہیں، یہ جلوس ہم برداشت نہیں کریں گے، توجہ کیجیے گا، ہم اس جلوس کو برداشت نہیں کریں۔ شیعوں کو بلایا گیا کہ صاحب ان کا ارادہ یہ ہے کہ یہاں سے جلوس نہ نکلے۔ شیعوں نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیے یہ جو جلوس ہے یہ رسول کے نواسے کا ہے، یہ رسول کی امت ہے، انہیں رسول کے نواسے کے جلوس سے پرابلم کیا ہے؟ ہم جب گزرتے ہیں کسی کو گالی نہیں دیتے،
کوئی پتھر نہیں پھینکتے، کوئی ڈنڈا نہیں مارتے، پانی پلاتے ہوئے جاتے ہیں، شربت پلاتے ہوئے جاتے ہیں، تبرک بانٹتے ہوئے جاتے ہیں۔ ہم تو کھلا پلا کے نکلتے ہیں، لوٹ مار کر کے تو نکلتے نہیں، اذیتیں تو دیتے نہیں، تکلیفیں تو دیتے نہیں، پریشانیاں تو دیتے نہیں۔ ایک کلمہ ہمارے لب پہ ہوتا ہے، یا حسین یا حسین، ہم یہ کہتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ ان سے پوچھیں ان کو پرابلم کیا ہے؟ کاش میرا جملہ واضح ہو جائے، بہت غور سے سنیے گا، شاید مجلس کا نچوڑ ہو یہ جملہ۔ ان کو پرابلم کیا ہے؟ اب ایک بڑا سا عبدال نکل کے سامنے آیا، قبلہ پریشانی یہ ہے، اب جملہ سنیے، قبلہ پریشانی یہ ہے، ان کا جلوس تو لمحوں میں یا حسین کہہ کے گزر جاتا ہے، پر ہمارے بچے گھروں میں آ کے یا حسین کی صدائیں دینے لگتے ہیں۔ ہمیں ڈر لگتا ہے اگر ایسے ہی حسین کا جلوس نکلتا رہا تو سڑکوں سے نکلے گا، نسلوں میں ودیعت کر جائے۔ حسین کا یاور بلال جی کیا کہتا تھا یہ شام کا لشکر، فرمائی بلال جی کیا کہتا تھا یہ شام کا لشکر، ارے نہ جانے یہ بدرہ حنین کتنے ہیں، ارے سمجھ میں یہ نہیں آتا یہ حسین کتنے ہیں۔ ہمیں ڈر لگتا ہے سڑکوں سے جلوس نکل رہا ہے، نسلوں میں سرایت کر رہا ہے۔ ہمیں اس وقت کے جلوس سے ڈر نہیں لگ رہا ہے، ہمیں اس آواز سے ڈر لگ رہا ہے۔ اب سمجھ میں آیا، یا حسین کا جلوس لے کے آپ نکلتے ہیں، آپ وظیفہ انجام دیجئے، نسلوں میں ودیعت کرنا خدا کی ذمہ داری۔ آپ اپنا کام کیجئے، آپ فرش مودت بچھائیے، فرش عزا بچھائیے، اپنی نیکیوں کے آپ ذمہ دار بنیے۔ ہر آدمی عزادار ہے تو سوشل میڈیا پر ایسی ہی پوسٹیں پوسٹ کیجئے جس سے عزاداری کو ترویج ملے، عزاداری کو تقویت ملے۔ اتنا بڑا مجمع ہے، ایک میسج کنوے کر دوں تاکہ بات آخری مرحلوں پہ چلی جائے۔ توجہ فرمائیے گا، آخری مرحلوں میں داخل ہو رہا ہوں، غور فرمائیے گا۔ چھوٹی سی بات ہے مگر میرے نوجوان جو لوگ فیس بک چلاتے ہیں، واٹس ایپ چلاتے ہیں، ٹویٹر چلاتے ہیں، سوشل میڈیا پر کسی طریقے سے جڑے ہوئے ہیں اور پوسٹ کرتے ہیں، اور آج کل پوسٹ کا معیار بھی بدلا ہوا ہے۔ جو حدیث میرے خلاف، جو حدیث مجھے دشمن کے خلاف نظر آئی وہ میں نے فوراً ڈال دی۔ اب حدیثوں کا بھی استحصال ہونے لگا ہے۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، لہذا جو سوشل میڈیا پر ہے، ایک چھوٹی سی بات ہمارے کسی دوست نے لکھی تھی، بڑی اچھی تھی، میں چاہتا ہوں کہ آپ تک پہنچا دوں۔ کہتا ہے کہ قبر میں حساب ہو رہا تھا، ایک آدمی کو حکم رب ہوا اسے جنت میں لے جاؤ۔ جب اسے جنت کی طرف لے جائے گا تو اس نے پوچھا بھائی تم نے حساب کتاب کیا تھا، جنت میں لے جا رہا ہے، مجھے کچھ بتاؤ گے، میرے امتحان کا رزلٹ بتاؤ گے؟ اس نے کہا تمہارے نامہ اعمال میں ہم نے گنا 998 برائیاں ہیں اور 999 نیکیاں۔ پھر سے سنیے، 98998 998 برائیاں ہیں، 999 999 نیکیاں ہیں۔ تیری ایک نیکی زیادہ ہے، وہ کریم ہے، اس نے کرم کیا اور حکم دیا ہمیں کہ تجھے جنت میں پہنچا دیا جائے، ٹھیک، لہذا چلو جنت میں۔ کہتا ہے میں کچھ دور چلا کہ فرشتے پر ایک میسج آیا۔ اب یہ نہ پوچھیے گا کہ واٹس ایپ کا تھا یا فیس بک کا تھا، اس پر میسج آیا اور میسج میں لکھا تھا اس بندے کو جہنم میں لے کے جاؤ۔ اس نے کہا بھائی تمہارے لیے میسج آیا کہ جہنم میں لے کے چلو۔ میں کہا یار عجیب آدمی ہو، ایک نیکی کی وجہ سے جنت لے جا رہے تھے،
اب جہنم میں نے تو کچھ کیا بھی نہیں، میں تو تمہارے پیچھے پیچھے چل رہا ہوں، یہ اچانک کیا ہو گیا؟ کہ اب تمہاری برائیوں میں 2 برائیاں بڑھ گئی، جو 998 تھی وہ 1000 ہو گئی۔ اس نے کہا ارے میں تو یہیں بیٹھا ہوں، وہ کیسے ہو گیا؟ سنیں میرے مومنین، میرے دوست، میرے نوجوان جو سوشل میڈیا پر ہر وقت جڑے رہتے ہیں اور الٹی سیدھی پوسٹیں کرتے ہیں، وہ اس بات کو بہت غور سے سنیں۔ اس نے کہا میں تو یہاں ہوں، تمہارے پیچھے چل رہا ہوں، یہ میری نیکیاں اتنی تھی، اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، یہ میری برائیاں 2 کیسے بڑھ گئی؟ کہا ابھی میسج آیا ہے کہ جو فیس بک پر تم نے کبھی گانا پوسٹ کیا تھا اسے ایک آدمی نے لائک کیا، دوسرے نے شیئر کیا، 2 برائیاں تیرے نامہ اعمال میں لکھ دی گئی، تو جنت سے جہنم کا مستحق ہوگا۔ ہائے میرا جملہ واضح ہو جائے، مطلب سمجھ میں آیا کہ نامہ اعمال بند نہیں ہوتا، یہاں ایسے کام کر کے جاؤ کہ جو نیکیوں میں اضافہ کرتے رہیں، ایسی پوسٹیں نہ پوسٹ کرو جو یہاں بھی وبال جان بنے وہاں بھی وبال جان بن جائے۔ لہذا فحش گانے، فحش تصویریں، نازیبا حرکتیں، ایسے سیاسی میسیجز جس سے فتنہ پیدا ہو، فساد پیدا ہو، ایسے میسیجز جو قوم کے لیے نقصان دہ ہوں، جو اپنے سماج کو برباد کر رہے ہوں، جو اپنے لیے آپ کو مصیبت کا سامان فراہم کریں، نادانی میں بھی یہ نادانی نہ کیجیے، اس لیے کہ یہ ہلکی سی نادانی قیامت تک کے لیے مصیبت بنا دے گی۔ آپ کی ایک غلط پوسٹ آپ کو لائک اور شیئر دلائے گی۔ میں تو ان کے بارے میں سوچ رہا ہوں جنہوں نے پورے 9 گانوں کی دھنوں پہ پڑے ہیں، وہ جب روز محشر پہنچیں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ لوگ اور ابھی بھی جو باقاعدہ میوزک کے ساتھ ذکر آل محمد کو فروغ دے رہے ہیں، ان گویوں کا کیا ہوگا؟ ذرا غور کیجئے، کیا مدحت آل محمد سرتال کا محتاج ہے؟ کیا مدحت آل محمد میوزک کا محتاج ہے؟ حق کو حساب دینا ہوگا میرے، ہر آدمی کو حساب دینا ہوگا۔ لہذا قبل اس کے کہ روز محشر حساب کی گھڑی آئے ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کر لینا چاہیے۔ یہی مجلسیں ہی ہیں جو ہمارا محاسبہ کریں۔ کون ہے جو ہمیں بتائے گا؟ یہ باتیں کون بتائے گا؟ کیا کسی اور قوم کے پاس یہ پلیٹ فارم ہے جو دنیا میں بیٹھے بیٹھے آخرت کا حساب یہیں سے بتا دے؟ ہے کسی قوم کے پاس؟ نہیں ہے نا، تو پھر اس کو تسلیم کیجئے، اور وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا۔ دشمن اپنی سازشوں پر آتا ہے تو سام دام دنڈ بھید 4 ارکان سیاست کو استعمال کرتا ہے۔ اس دور نے سام بھی استعمال کر لیا، دام بھی استعمال کر لیا، دنڈ بھی استعمال کر لیا، بس اب ایک بچا ہے بھید۔ بھید کسے کہتے ہیں؟ رازوں کی سیاست۔ توجہ سے جملہ سنیے، کیسے کہتے ہیں؟ رازوں کی سیاست۔ اپنے رازوں کو، لفظ بدلوں گا، اپنے رازوں کو بے پردہ کر کے اتنا سوشل میڈیا پہ نہ پوسٹ کرو کہ فوٹو شاپ کے ذریعے سے چہرہ بدل کے تمہیں بلیک میل کیا جا سکے۔ اس سے زیادہ وضاحت پہ نہیں کر سکتا، بات سمجھدار ہیں آپ کے ذہن تک پہنچ جائے۔ شادی بیاہ کی اپنی عزتوں کی تصویروں کو فیس بک پر اس طرح سے نیلام نہ کرو کہ کبھی ضرورت پڑ جائے تو دشمن ان عزتوں کی تصویروں کو نکال کے ووٹنگ کے لیے تمہیں بلیک میل کرنے لگے، اپنی سیاست کے لیے تمہیں استعمال کرنے لگے۔ اس لیے اس دور کے استعمار اور اس دور کی سیاست سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہم آل محمد کے شیدائی ہیں، ہم آل محمد کے چاہنے والے ہیں، ہمارا تو رائے امتیاز یہی ہے کہ ہمیں اس فرش عزا سے سب کچھ ملا ہے، زندگی بنا لینا چاہیے اس فرش عزا پہ بیٹھ کر۔ لہذا اپنے اعمال کا اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ، میں سب بندگان خدا کو اور اپنے نفس کو بھی تقوی کی وصیت کرتا ہوں، پرہیزگاری کی وصیت کرتا ہوں۔ دشمنوں کی سازشوں سے محفوظ رہیے۔ اگر اس دور میں رہنا ہے تو جہالت اور نادانی کا گلا گھونٹ کے علم اور شعور کی منزل میں قدم رکھیں۔
خالی علم کافی نہیں ہے، شعور بھی ہونا چاہیے۔ غلط فہمی نہ پڑیے کہ علم کافی ہے، بہت بڑے بڑے عالموں کو ہم نے جہالت میں ڈوبتے ہوئے دیکھا ہے۔ علم کمال نہیں ہے، علم کے کمال کے ساتھ بصیرت، شعور کمال ہے۔ یہ تمیز ہونا چاہیے کہ کہاں کون سی بات کرنی ہے، کون سی بات کہنی ہے، کیا کس بات کا معیار ہے اور کس پیغام کی ضرورت ہے۔ یہ بصیرت اور شعور ہمارے اور آپ کے سب کے لیے ضروری ہے۔ بس میرے عزیزوں، گفتگو تمام ہو گئی۔ یہ ذکر آل محمد ہے، یہ چراغ آل محمد، ذکر آل محمد کے چراغ ہمیشہ روشن رہیں گے۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہم وظیفے کے ذمہ دار ہیں، ہم نتیجے کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ ہمارا کام ہے ذکر آل محمد کرتے رہنا، ترویج آل محمد، مقاصد آل محمد کی ترجمانی کرتے رہنا۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان مجلسوں میں رسموں کو نکال کر روح عبادت ڈالیں۔ یہ رسم نہ بنے، یہ روح بنے، یہ عبادت قرار دیں، اس لیے کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے۔ ایک جملہ کہہ کے بات تمام کر دینا چاہتا ہوں۔ ایک عالم دین بحث خارج دے رہے تھے، بحث خارج دیتے دیتے انہوں نے روزانہ بحث خارج دیتے تھے، درس دیتے تھے۔ ایک دن صبح آئے، درس دینے کے بجائے فوراً اپنے طلبہ کو جمع کیا، کہا میں درس بعد میں دوں گا، پہلے 5 منٹ کی مجلس پڑھنا ہے مجھے۔ درس دینے والے مدرس ذاکر عالم نہیں ہوتے تھے، خطیب نہیں ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا 5 منٹ کی مجلس پڑھنا ہے۔ اچھا پڑھ لیجیے، شیعہ ہیں، درس ہے۔ 5 منٹ انہوں نے پہلے ذکر کیا، مصائب پڑھے، کربلا پڑھی، اور پڑھنے کے بعد پھر 5 منٹ کے بعد کہا کتابیں کھولو، پڑھانے لگے۔ پوچھا، درس ختم کرنے کے بعد کہا پوچھو گے نہیں کہ آج میں نے یہ کیوں کیا؟ کہا جی حضور یہ تو آج عجیب سی بات ہے، بہت توجہ رکھیے۔ اس نے کہا، ان عالم دین نے کہا کہ میں نے آج رات خواب دیکھا، خواب میں نے دیکھا کہ محشر سجا ہوا، حساب کتاب ہو رہا ہے، بڑی لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں حساب کتاب۔ توجہ کیجیے گا، مسلکی تشیع کے حساب سے وہ کہنے لگے بڑی بڑی لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ میں نے دیکھا کہ میرے سامنے 12-14 لائنیں تھیں، اور سب کی سب لمبی لمبی لائنیں تھیں۔ اچھا مزاج اور فطرت کیا ہے بندے کا کہ جب لائن لمبی ہو تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ سب سے چھوٹی کون سی، اور دوسری بار یہ دیکھتا ہے کہ سب سے تیزی سے کون سی چل رہی ہے۔ آپ اگر کسی لائن میں کھڑے ہوئے ہوں گے، ٹوکن کی لائن میں شاید کھڑا ہونا پڑا ہو، تو آپ کو محسوس ہوا ہوگا کہ کون سی لائن لمبی ہے اور کون سی لائن جلدی چل رہی ہے۔ انہوں نے کہا میں نے دیکھا کہ ساری لائنیں چل رہی ہیں، بہت لمبی لمبی ہیں، ایک لائن جو ہے وہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، وہاں کچھ بہت زیادہ حساب کتاب نہیں ہو رہا ہے، بس تھوڑا سا 2-4 سوال اور اندر۔ کہنے لگا میں نے وہ لائن دیکھی اور انتخاب کر کے سیدھا اس لائن میں جا کے کھڑا ہو گیا۔ فرشتہ آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا حضور آپ یہاں کیسے، آپ کی کون سی لائن ہے؟ کہا کہ بھائی یہی لائن ہے جو تیزی سے جا رہی ہے۔ کہا نہیں، یہاں پر لائنیں جو ہیں وہ حساب سے ہیں۔ کہا کیا حساب سے؟ کہا آپ دنیا میں کیا تھے؟ کون ہے جو اپنے عہدے کو کم کر کے بتائے گا؟ کہ میں عالم دین، فقیہ دوراں، فقیہ عصر رواں، میں دنیا میں فقیہ تھا، میں مرجع تقلید تھا، میری تقلید ہوتی تھی۔ کہا اچھا آپ مرجع تقلید، آپ فقیہ، جی آپ اس لائن میں تشریف لائیں۔ مجھے اس لائن میں لا کے کھڑا کیا جو سب سے دھیرے دھیرے چل رہی تھی اور سب سے زیادہ لمبی تھی۔ سن لیجئے، میں نے پوچھا بھائی یہ تو نے کس لائن میں لا کے کھڑا کر دیا؟ کہا یہ چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ فقہا اور مراجع کرام کا حساب چھٹے آقا دیکھ رہے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امام نے ایک فقیہ کو پکڑا، اسے پوچھا یہ فتویٰ کہاں سے دیا، یہ دلیل کیا ہے، یہ آیت کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ آیت سناتے ہیں، روایت سناتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں، پھر روایت، پھر آیت۔ ایک آدمی کو بہت دیر لگتی ہے۔ اور میں نے پوچھا کہ بھائی یہ والی لائن تو مجھے سمجھ میں آ گئی کہ اس میں سے تو بڑا مشکل مرحلہ ہے نکلنا، مگر یہ بتاؤ یہ جو جلدی جلدی جا رہی ہے یہ کس کی لائن ہے؟ کہ یہ سرکار سید الشہداء کی لائن ہے۔
توجہ، اب آل محمد فرماتے ہیں، مولا غالباً چھٹے امام کی حدیث، نحنو سفن النجا، نحنو سفن النجا، ہم سب کے سب اہل بیت سفینہ نجات ہیں، جو ہماری نجات کی کشتی پر سوار ہو جائے گا اسے نجات مل جائے گی، ولیکن سفینۃ الحسین اسرع منا بکثیر، مگر ہم سب سفینوں میں سب سے تیز سفینہ حسین کا سفینہ ہے، جو حسین کے سفینے میں سوار ہوگا وہ سب سے پہلے پہنچے گا۔ کہ اس لائن میں ہو کیا رہا ہے؟ کہ سرکار سید الشہداء اعمال کے بعد یہ پوچھ رہے ہیں کہ تم نے عزاداری میں کیا کیا تھا؟ کسی نے کہا نوحہ پڑھا تھا، کہ آگے بڑھ جاؤ، کسی نے کہا قصیدہ پڑھا تھا، کہ آگے بڑھ جاؤ، کسی نے کہا علم اٹھایا تھا، کہ آگے بڑھ جاؤ، کسی نے کہا مجلس پڑھی تھی، کہ آگے بڑھ جاؤ۔ بس جیسے جیسے اپنی شرکت بتاتا جاتا تھا مولا اسے آگے پڑھاتے جاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے، یاد رکھیے گا، میں یہ جملہ بارہا کہا کرتا ہوں، اعمال کی اپنی حیثیت ہے، اس کو ہلکا نہیں بنا رہا ہوں، اس کو ہلکا نہیں بنایا جا سکتا، مگر مجھے معلوم ہے پروردگار ہماری نمازوں میں صلاحیت نہیں ہے کہ جو ہمیں جنت تک پہنچا سکیں، ہمارے روزے اس لائق نہیں ہے کہ ہمیں جنت کا مستحق بنا سکیں۔ اگر ہمارے لیے کوئی شے باعث نجات ہے تو محبت حسین ابن علی باعث، ذکر حسین ابن علی ہمارے لیے باعث نجات ہے۔ لہذا اس محبت کا استحصال نہ ہو، اس محبت کا استعمار استحصال نہ کر لے، اپنے محبت کے جذبات پر کنٹرول رکھیے، علم کے دریچے، ذہن کے دریچے کھولیے تاکہ علم و ہنر کی بستیاں آباد ہو سکیں۔ آل محمد کو کل بھی جہالت سے نفرت تھی، آج بھی جہالت سے نفرت ہے۔ لو سلمت الجہالہ، اگر جہالت مسلم انسان کی شکل میں ہوتا تو مولا فرماتے ہیں لقتلتہ، تو میں نے اس جہالت کو سب سے پہلے قتل کیا ہوتا۔ علی فرماتے ہیں میرا دشمن، سب سے بڑا دشمن نہ مرہب ہے، نہ انتر ہے، نہ کافر ہے، نہ مشرک ہے، نہ منافق ہے، میرا سب سے بڑا دشمن جہالت ہے۔ لہذا اپنے جوانوں کو علم کی طرف رغبت دلانے کی میں تلقین کروں گا کہ اپنے جوانوں کو علم سکھائیے۔ جو مومنین یہاں آئے ہیں سب اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھائیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، مجلس ہو رہی ہے، مصائب ہو رہے ہیں، 10 لڑکے آپس میں گولہ بنا کے پنجہ لڑا رہے ہیں۔ میں پورے مصائب بھر ان 10 لڑکوں کو دیکھتا رہا باہر بیٹھ کے کہ وہ پنجے لڑا رہے تھے روضہ امام حسین کے سامنے بیٹھ کے۔ آپ شیعہ بھی ہیں، پیسہ خرچ کر کے بھی آئے ہیں، یہ سیاحت کی جگہ نہیں ہے، یہ گھومنے کی جگہ نہیں ہے، یہ پھرنے کی جگہ نہیں ہے۔ خالی آپ نہیں آئے ہیں، بقی کی ٹوٹی ہوئی قبر چھوڑ کر ایک بی بی آ گئی ہیں، حسین کربلا چھوڑ کر پرسہ لینے کے لیے آ گئے ہیں، آل محمد آ چکے ہیں، نجف کا شہنشاہ اپنی مسند علم چھوڑ کر تمہارے دیار محبت میں آ گیا ہے، تم انہیں پرسہ دو۔ فاطمہ زہرا کا ذکر ہمیں کرنا ہے، تمہارا وقت کا امام آ گیا ہے پرسہ لینے کے لیے، تمہیں انہیں پرسہ دینا ہے۔ کم سے کم مصائب کے وقت تم، جیسے اذان کے وقت تم پہ خاموشی لازم ہے، ویسے کم سے کم مصائب کے وقت خاموش بیٹھو، نہ رو سکو تو نہ رو، مگر سکون سے بیٹھ کے سنو تو صحیح۔ ہنسی زیب نہیں دیتی، مسکراہٹ زیب نہیں دیتی۔ اور یاد رکھیے گا آل محمد میں سب سے زیادہ محبوب ترین ذات کا نام فاطمہ۔ ائمہ اطہار جس ذات سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے وہ فاطمہ زہرا کی ذات، صدیقہ طاہرہ کی ذات۔ ایک راوی ہے چھٹے امام کی خدمت میں آیا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے مولا میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ امام نے کہا خدا مبارک کرے، خدا اس کی عمر میں طوالت عطا کرے، تجھے برکت دے۔
اس نے کہا مولا سمیتھا فاطمہ، میں نے اس بچی کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ جیسے ہی میرے مولا نے لفظ فاطمہ سنا، نظریں جھکائی، زاروں قطار رونے لگے۔ امام جعفر صادق زاروں قطار رونے لگے، ہمارے چھٹے آقا زاروں قطار رونے لگے۔ راوی نے ہاتھ جوڑے، ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھا آقا کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ کیا میں نے کچھ ایسا کر دیا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا؟ امام نے سر اٹھایا، اس نے دیکھا امام کی آنکھیں آنسوؤں میں تر ہو چکی ہے، رخسارے سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہے۔ مولا میری کس بات نے آپ کو رلا دیا؟ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائے، میری جان آپ پر فدا ہو جائے، مولا مجھے معاف کر دیجئے، بس رونے کا سبب بتائیے۔ میرا مولا کہتا ہے تو نے کچھ برا نہیں کیا، کچھ غلط نہیں کیا، اگر تو نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھ دیا ہے تو چھٹے آقا فرماتے ہیں اب میری وصیت یاد رکھنا، میری نصیحت یاد رکھنا، وَلَا تَصُبْحَا، کبھی اس بیٹی کو برا بھلا نہ کہنا، وَلَا تَلْعَنْهَا، خبردار کبھی اس بیٹی کو جھڑکیاں نہ دینا، گھڑکیاں نہ دینا۔ پھر امام فرماتے ہیں وَلَا تَضْرِبْهَا، خبردار کبھی اس کے رخسار پر تماچے نہ لگا، خبردار کبھی اس کے رخسار پہ تماچے نہ لگانا۔ راوی نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا ہوگا مولا میں بیٹی کو کیوں مارنے لگا؟ مولا آپ کیوں فرما رہے ہیں؟ کہا ہمیں اپنی جد ماجدہ حضرت فاطمہ زہرا یاد آ جاتی ہے۔ چھٹے آقا ہے، بے پناہ محبت کرتے ہیں اپنی جد ماجدہ سے۔ ساتویں امام فرماتے ہیں اِنَّا فاطمہ صدیقۃ شہیدہ، میری دادی فاطمہ زہرا سچی تھیں اور شہید ہوئی ہیں۔ آٹھویں آقا کی خدمت میں ایک شخص امام رضا علیہ السلام، دیکھیں کتنی محبت آل محمد کی جناب زہرا سے تھی، قسم خدا کی جناب زہرا کی محبت۔ آپ نے پہلے دن کی حدیث میں یہ حدیث سنی ہوتی تھی نا کہ جناب سیدہ کی محبت 100 جگہ پر فائدہ پہنچائے گی۔ وَأَيْسَرُهَا الْقَبْرُ، ان میں سب سے ہلکی اور سب سے آسان جگہ جو ہوگی وہ قبر کی تاریکی ہوگی۔ قبر کی تاریکی میں جو تمہارے لیے اجالے فراہم کرے گی نا وہ فاطمہ کی محبت ہے، وہ سیدہ کی محبت ہے۔ امام رضا علیہ السلام کا روزہ ہے، ایک بندہ جاتا ہے، جالی تھامتا ہے، دعا کرتا ہے، دعا کرتے کرتے ایک جملہ کہتا ہے مولا آپ کو آپ کی دادی فاطمہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ میری دعا قبول کر لیجئے۔ یہ دعا کر کے چلا گیا، دوسرے دن پھر آیا، پھر یہی دعا کرتا ہے مولا آپ کو شہزادی کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ۔ تیسرے دن پھر آیا، مغرب کی نماز پڑھی، دعا کی، دعا کر کے پھر یہی واسطہ دیا۔ عشاء کی نماز پڑھ کے گھر پہنچا، گھر جانے کے بعد جب سو گیا نا، رات کو خواب میں میرا مولا امام رضا آتا ہے، اس نے دیکھا میرا مولا ہے، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہے، میرا مولا زارو قطار رو رہا ہے، اے بھائی اٹھ جا۔ میں بیدار ہوا، میں نے امام کو روتے ہوئے دیکھا، ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھا مولا آپ کو کس شے نے رلا دیا؟ میرے جان آپ پر قربان، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کو کس شے نے رلا دیا؟ مرتبہ ہاتھ جوڑ کے اس نے پوچھا مولا کچھ فرمائیے۔ امام فرماتے ہیں تو 3 دن سے میری قبر پہ آ رہا ہے، مجھے ایک واسطہ دیتا ہے، میں بے چین ہو جاتا ہوں۔ دیکھو یاد رکھنا خبردار ہم آل محمد کو فاطمہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ نہ دیا کرو۔ تمہیں نہیں معلوم کہ جب ہماری جد ماجدہ کی پسلیاں ٹوٹی تھی تو انہیں کتنی تکلیف ہوئی تھی، تم اس کا احساس نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ عزیزوں پسلیاں ٹوٹی نہیں تھی، پسلیاں خالی ٹوٹی نہیں تھی۔ علامہ محقق اصفہانی، علامہ کمپانی
ایک اپنے زمانے کا بہت بڑا ادیب، بہت بڑا خطیب، بہت بڑا شاعر، بہت بڑا فقیہ، اپنے زمانے کا فقیہ اعظم، ان کا ایک مرثیہ ہے، اس مرثیے کا ایک مصرع ہے۔ وہ فرماتے ہیں جب جناب زہرا در و دیوار کے درمیان میں آ گئی، جلتا ہوا دروازہ فاطمہ کے پہلو پہ گر گیا، دروازے کی کیل صدف عصمت طاہرہ میں پیوست ہو گئی، محسن شہید ہو گئے۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں اِذْ رَزَّا تِلْكَ الْعَزْلُ الزَّكِيَّةُ رَزِيَّةٌ لَا مِثْلَهَا رَزِيَّةٌ، دروازے کا وزن اتنا زیادہ تھا کہ فاطمہ کی پسلیاں چکنا چور ہو گئی، سیدہ کی پسلیوں کی ہڈیاں چور چور ہو گئی۔ عربی زبان سے تعلق رکھنے والے لوگ ذرا عربی ڈکشنری میں جا کے چیک کیجئے گا، رزا کا لفظ ہے رے اور زواد، رزا، رزا کے معنی ہے ہڈیوں کا چورا چورا ہو جانا۔ مقاتل میں یہ لفظ صرف 3 جگہ استعمال ہوا ہے۔ پہلی جگہ جناب سیدہ کے لیے محقق اصفہانی نے فرمایا اِذْ رَزَّا تِلْكَ الْعَزْلُ الزَّكِيَّةُ رَزِيَّةٌ لَا مِثْلَهَا رَزِيَّةٌ۔ دوسری جگہ قاتل میں لکھا جب علی اکبر کے سینے میں برچھی کا پھل لگا۔ خدا تمہارے جوانوں کو سلامت رکھے، خدا ان آنکھوں میں ہمیشہ روشنی رکھے جن میں محمد و آل محمد کی محبت کے آنسو بہ رہے ہیں، خدا ان آنسوؤں کو قبر میں اجالے کا سامان قرار دے، تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں، تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں، تمہاری توفیقات میں اضافہ ہو جائے۔ میرے دو جملہ سنیے، روایت کے فقرے یہ ہیں کہ 3 جگہ پر لفظ رضا استعمال ہوا ہے۔ پہلی جگہ 18 برس کی سیدہ، دوسری جگہ 18 برس کے علی اکبر، مگر فرق ہے علی اکبر مرد ہے، جوانی کی منزل میں ہے، مگر سیدہ 18 برس کی عمر ہے مگر کمر خمیدہ ہو چکی ہے، اسے کا سہارا لے کے چلتی ہے۔ عزیزو، آل محمد میں یہ 3 بیٹیوں کا ذکر میں نے کیا تھا نا، 2 بیٹیوں کے بارے میں یہی ملتا ہے، ایک 18 برس کی فاطمہ، ایک 4 برس کی سکینہ۔ ارے جب چلتی تھی کمر جھک چکی تھی، بال سیاہ سے سفید ہو چکے، اتنے مصائب پڑے ہیں آل رسول پر۔ اور تیسرا لفظ ہے، تیسری جگہ میں تفصیلات میں نہیں جا سکتا، تیسرا لفظ ہے جب جناب سرکار سید الشہداء کے جنازے کو پامال کیا گیا تو ہڈیوں کا چورا کر دیا گیا۔ انشاءاللہ اس روایت کو میں آگے آپ کو بتاؤں گا پھر کسی مجلس میں، یہاں میں پھر آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک مصرے پہ میرا ذہن اٹک گیا۔ محقق اصفہانی نے فرمایا اِذْ رَزَّا تِلْكَ الْعَزْلُ الزَّكِيَّةُ، جب دروازہ گرا تو پسلیاں چکنا چور ہو گئی، پسلیاں چکنا چور ہو گئی۔ اس کے بعد محقق اصفہانی کا بڑا معنی خیز مصرع ہے رضیۃ لا مثلها رضیہ، یہ ایک ایسی مصیبت ہے اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں۔ میں یہ سوچا کرتا تھا سر کٹنا بھی مصیبت ہے، بازو کٹنا بھی مصیبت ہے، گلے کا چھل جانا بھی مصیبت ہے، سینے پہ برچی کا پھل لگ جانا بھی مصیبت ہے، یہ ساری مصیبتیں تو ہیں، پسلیوں کا ٹوٹ جانا سب سے بڑی مصیبت کیسے ہو گیا؟ مگر سمجھ میں آ گیا۔ آغا انصاریان، ابھی کچھ برسوں پہلے کی بات ہے، آغا انصاریان عزائے فاطمیہ میں مجلس پڑھ رہے تھے، آپ نے پڑھا سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، یہ آپ نے پڑھا، مجمع روتا رہا، دہاڑے مار کے روتا رہا، مجلس ختم ہو گئی، لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، محاضر تناول کرتے رہے۔ ایک بندہ تھا جو مصائب سن کے بیٹھا رہا، زار و قطار روتا رہا، سب گھر چلے گئے، وہ بیٹھ کے روتا رہا، سب کھانا کھانے لگے، وہ بیٹھ کے روتا رہا۔ جب اسے روتا دیکھتے لوگ دیکھ رہے تھے، مرتبہ جب بانی مجلس آئے، فرش مجلس سمیٹنے لگے
کیا دیکھا ایک بندہ ابھی تک رو رہا ہے، بس دوڑتے ہوئے گئے، جانے کے بعد آغا انصاریان سے کہا قبلہ آپ نے کیسے مصائب پڑھ دیے، ایک بندہ ابھی تک رو رہا ہے، دوڑتے ہوئے آئے، عزادار کو کلیجے سے لگایا، پیشانی کا بوسہ دیا، ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھا بھائی بس اتنا بتا دے کہ تو کس بات پہ رو رہا ہے، کون سا جملہ تیرے مزاج پہ لگ گیا، تیری رقت بند کیوں نہیں ہوتی، تو اتنا گریا کیوں کر رہا ہے، کون سا جملہ میرا تھا جو دل پہ لگ گیا؟ اس نے کہا قبلہ میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، میں یہ بات جانتا ہوں جسم کی کوئی ہڈی بھی ٹوٹ جائے نا تو جڑ جاتی ہے، مگر قبلہ اگر پسلیاں ٹوٹ جائے نا تو کبھی نہیں جڑتی۔ اور عزیزو خدا نہ کرے کہ کسی کو کووڈ-19 ہوا ہو، اگر کسی کو کووڈ ہوا ہے نا تو اور وہ شفا یاب ہو گیا ہے تو اسے معلوم ہے جب سانس رک رک کے آتی ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے قبلہ جب پسلیاں ٹوٹ جائیں تو سانس کی آمد و رفت کا تعلق انسان کی پسلیوں سے ہوتا ہے، جس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں اسے سانس لینے میں بھی تکلیف ہوتی ہے، سانس چھوڑنے میں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ میں روایت سن کے یہ سوچ رہا ہوں ارے میری شہزادی فاطمہ 75 دن یا 95 دن اس غم کے ساتھ کیسے زندہ رہی ہوں گی؟ پسلیاں ٹوٹنے کے بعد جب سانس آتی ہوگی تکلیف کا طوفان، جب سانس چھوڑتی ہوگی تکلیف کا طوفان، شاید یہی وجہ فاطمہ نے مرثیہ پڑھا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الیام سرنا لیالیا۔ بابا آپ کے بعد اتنے مصائب پڑے، دنوں پہ پڑھتے مثل شب تاریخ کے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بِذَنبِ قَضَائِهِ وَتَسْلِيمِهِ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجہ۔ کریم پروردگار اس عبادت کو قبول فرما، رونے والی آوازوں پر رحمت نازل فرما، ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ کریم مالک ان مجالس اعظا میں جن جن مومنین مومنات نے دامیں درہمیں قدمیں سخنیں شرکت کی، میرے مالک ان کی شرکت کو قبول فرما۔ کریم پروردگار یہ عزاداران امام حسین اپنے گھروں سے نکل کر اس محبت کی وادی میں آئے، میرے مالک انہیں ساتھ خیریت کے اپنے گھروں کو پہنچانا، ہر قسم کے حادثات سے محفوظ فرمانا۔ کریم پروردگار ہر قسم کی بلا و آفت ان سے دور رکھنا۔ کریم مالک یہ حسین کے عزادار محبت حسین میں آئے ہیں، میرے مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، اراکین انجمن کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ملک عزیز ہندوستان پر رحمت نازل فرما، ملک عزیز میں ظلم کرنے والے ظالمین کو نیست و نابود فرما، ملک عزیز کی اقتصاد پر رحم و کرم نازل فرما، مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ کریم مالک خصوصی دعا یہ ہے جنت البقیع میں عالی شان روضہ تعمیر فرما، آل سعود و آل یہود کو نیست و نابود فرما، فلسطین کے مظلوموں کی حفاظت فرما، اسرائیل اور امریکہ جیسی طاقتوں کو نیست و نابود فرما، دہشت گرد تنظیموں کو نیست و نابود فرما۔ مالک قوم تشیع کو حادثاتی امراض اور حادثاتی اموات سے محفوظ فرما، وبائی امراض سے ملت تشیع کو محفوظ فرما۔ کریم پروردگار اور امتحان نہ لے، یوسف زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار امان ماتا متوجہ یا رب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین وابن سید الوصین،
السلام علیکی فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم وعلی جدک وابیک، السلام علیکم وعلی امک واخیک، السلام علیکم وعلی الائمۃ المعصومین بنیک، السلام علیکم سادات معالیہ جمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا شمس الضحیٰ، السلام علیکم یا بدر الدجیٰ، السلام علیکم یا سامنۃ ائمۃ الہدیٰ، سلطان یا ابو الحسن علی ابن موسیٰ ایھا الرضا راضی والقدر والقضاء، علیک التحیۃ والثناء، سیدی رزقنا اللہ فی الدنیا زیارتکم وفی الآخرۃ شفاعتکم، الصلاۃ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا حجت اللہ، السلام علیکم یا مکیت اللہ، السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا سر شریک القرآن، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا سفینۃ النجات، السلام علیکم یا عین الحیات، السلام علیکم یا بقیت اللہ، سیدی اجل اللہ تعالی فرجک وصح اللہ تعالی مخرجک وجہورک وجعلنا من انصارک وآوان ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اللہ